وسوسے کی حقیقت کیا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم نیکی کریں. شیطان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم کسی خیر و بھلائی کے کام کی شروعات کریں، اور اگر الحمدللہ جذبے میں آ کر کے ہم نے شروعات کر دیا تو اب شیطان آ کر کے اس کام میں رکاوٹ پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. شیطان مکمل طور پر یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے اس کام کو روک دے یا اس کے درمیان حائل ہو جائے. کیا باتیں ڈالتا ہے دماغ کے اندر؟ بھائی تاخیر، چلو آج نہیں کل کر لیتے، کل نہیں پرسوں کر لیتے، اس کے بعد تیسرے دن چوتھے دن کر لیتے، یہاں تک کہ وہ خیر کا کام ٹالتے ٹالتے آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس خیر کے کام کو شیطان بہت کم اہم دکھاتا ہے، یعنی ایسا دکھاتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا اہم کام نہیں ہے، کیوں اس کے لیے اتنا آپ پریشان ہو رہے ہیں. یا پھر بعض دفعہ اس خیر کے کام کے کرنے پر شیطان ہمارے نگاہوں کے سامنے شرمندگی ہے نا، یا اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں لا کر کے پیش کر دیتا ہے. لوگ کیا کہیں گے، میں ڈھنگ سے بول نہیں پاؤں گا، میں بات نہیں کر پاؤں گا. کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ نے علم سے اتنا نواز رکھا ہے نا، اتنا علم دے رکھا ہے، لیکن دیکھو شیطان ایسے دلوں کے اوپر حاوی ہے، ایسے وسوسے ڈالتا ہے، نہیں تم بولو گے تو سارے لوگ ہنسیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، ہے نا. اس طریقے سے وسوسے ڈال کر کے شیطان خائف کر دیتا ہے، ڈرا دیتا ہے. ہمیں یہ نہیں ہونے دینا ہے. دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، نکالے گئے ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. ہمارا کام نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. لیکن شیطان کیا کر رہا ہے؟ شیطان اپنا کام کر رہا ہے. شیطان اپنا کام کیا کر رہا ہے کہ ہمیں برائی سے نہیں، ہمیں اچھائی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور برائی کی طرف ڈھکیل رہا ہے کہ جاؤ برائی کی طرف، جاؤ بے حیائی کی طرف. ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے شیطان دیکھیے گناہ کی طرف بلاتا ہے، وسوسے ڈال کر کے، گناہ کو بہت دلکش کر کے، بہت مزین کر کے، ہے نا، تصویریں، تخیل اور یادیں سب کچھ ذہن و دماغ کے اندر بنا دیتا ہے. فحش مناظر ذہن و دماغ کے اندر بناتا ہے. آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عشق کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد ان کے ذہن و دماغ کے اندر اپنی معشوقہ کو لے کر کے بڑی بڑی امیدیں، بڑی بڑی آرزوئیں، بڑی بڑی تمنائیں ان کے ذہن و دماغ میں ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اور نتیجتاً شیطان اس کو برائی کی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اور وہ آدمی جو خیالات اپنے ذہن و دماغ کے اندر پال رہا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر بعض دفعہ اس سے شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کر بھی لیتا ہے، تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بھائی شادی کے بعد معاملات خراب ہو گئے. شادی کے بعد معاملات اس لیے خراب ہو گئے جناب کیونکہ جو امیدیں اس کے دل و دماغ کے اندر بدھی ہوئی تھیں، جو امیدیں وابستہ کر رکھی تھی اس نے، ان امیدوں پر وہ چیز کھری نہیں اتری. ذہن و دماغ میں جو خوبصورتی، جو زینت اس نے پال رکھی تھی، معاملہ ایسا بالکل نہیں تھا، معاملہ بالکل اس کے اپوزٹ تھا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان نے اس کو گناہ کی طرف ڈھکیل دیا. شیطان کیا کرتا ہے؟ گناہ میں انسان کو فوری طور پر فائدے کا وعدہ دلاتا ہے نا، لذت اس کے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر آرام اور دوستوں میں مقبولیت کی لالچ دلاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ آج دیکھ لیجئے گناہ کی طرف بلانے کے لیے شیطان کے کتنے ہتھ کنڈے ہیں، کتنے ہتھ کنڈے، وسوسے خیالات ایسے ڈالتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے نوجوان جو کالجز کے اندر پڑھ رہے ہیں، کتنے ایسے نوجوان بچیاں جو پڑھ رہی ہیں اور جن کا کوئی ناجائز کسی سے تعلق نہیں ہے، شیطان کیسے ان کے دل و دماغ کے اوپر حاوی ہو کر کے ان کو نروس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم آج کے دور میں جی رہی ہو، آج کے اس دور میں جی رہے ہو تم، ہاں، تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں، تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں،
اس طریقے کے خیالات شیطان دماغ میں ڈالتا ہے اور حیران کر دیتا ہے، اور انسان بعض دفعہ مجبور ہو کر کے، بعض دفعہ شیطان کے ان وسوسوں کا شکار ہو کر کے اپنے آپ کو برائی کی طرف ڈھکیل دیتا ہے، ہلاک کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے نا، اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 268 میں جو بات اللہ نے کہی کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں محتاجگی کا خوف دلاتا ہے، شیطان برائی کا حکم دیتا ہے، فحاشی کی طرف بلاتا ہے، لیکن تمہارا کیا کام ہونا چاہیے؟ تمہارا کام وہی ہونا چاہیے جو سورہ مائدہ کے آیت نمبر 2 میں اللہ نے بیان فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن برائی پر، بے حیائی پر، گناہ پر تمہاری مدد نہیں ہونی چاہیے۔